ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ تحفوں کا سلسلہ جاری ہے سر جی۔ یہ اس دن میں نے دکھایا تھا آپ کو تحفہ، یہ بادام کے تحفے، اور یہ جناب علی یہ دیکھیں پستہ اور کاجو، اور یہ سارے تحفے جاری ہیں۔ آج جو ہمیں ایک تحفہ ملا ہے نا، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ اس ڈبے سے میں نے نکالا ہے باہر۔ یہ دیکھیں، یہ کیس جیتنے کی خوشی میں جی گروپ لائف انشورنس کا کیس جیتا ہے نا، اس کی خوشی میں یہ بندو والا ٹھیک ہے جی۔ یہ کیک ہے، یہ بڑا مزے کا کیک ہوتا ہے یہ بندو خان کا نا۔ تو یہ ہمارے جو آج کیس بک کروانے آئے تھے دوبارہ، قدیر صاحب، انہوں نے یہ دی ہے گفٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہاں جی، پہلے وہ اصل ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں نے تو شروع سے کہا تھا کہ یہ گروپ لائف انشورنس کا جو ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے نا، یہ میری زندگی کا سمجھ لیں سب سے بڑا اہم کیس ہے۔ میرے آج بھی مرڈر کیس لگے ہوئے تھے، لیکن سب سے اہم کیس جو ہے نا، وہ میرا یہی ہے کہ جو بزرگوں کا کیس میں نے کیا ہوا ہے نا، وہ میں جیتوں۔ اور اس میں اور جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بالکل رابطہ قائم کریں۔ میرے فون نمبر 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں۔ فیڈرل والے بھی، صوبائی والے بھی، میں ان کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فی الحال یہ ہمارا انشاءاللہ 90% سے زیادہ، بلکہ بل پاس ہی ہو گیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ تو وہ بس صرف زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں، اور پھر اس کے اگلے جو مرحلہ ہے اس کے حوالے سے آپ میرے سے فون پہ بات کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو اصل کہانی والی۔ ہو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اتنا بڑا بیان دیا ہے پنکی پیرنی جادوگرنی نے، جو 5 بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے بھاگ کے مانی مینٹل کے پاس آ گئی، نشئی کے پاس آ گئی۔ اس کے بیان کی ساری توجیہات کر رہے ہیں کہ اس نے تو جی سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا۔ مدینہ منورہ کہاں ہے جی؟ یو کے میں ہے یا امریکہ میں ہے؟ جو کہتی ہے مدینہ میں عمران مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلا، ابو جہل پیدل چلا کرتا تھا اسلام سے پہلے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہاں ننگے ہو کے طواف کرتے تھے اور جوتا نہیں پہنتے تھے، اور پھر ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے اسلام پھیلایا، انہوں نے کہا جی ننگے ہو کے طواف کرنا، ننگے پاؤں طواف کرنا یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ اس کی اس نے ترجیح کرتے ہوئے مدینے کا نام لیا ہے کہ مدینے میں گئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہودی جٹ کا کہتے ہیں، اس نے سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر اس نے کہا جی کہ محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کس منحوس شخص کو اٹھا کے لے آئے ہیں، ہم تو یہاں شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کون شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ محمد بن سلمان نا بچوں، یہ ساری چیزیں تیری باہر آئیں گی، کیونکہ اسی کی گھڑیاں تو نے بیچی تھیں۔ ناراض وہ کیوں ہوئے؟ زیادہ تحفے مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے تھے، جو بڑے خانہ کعبے کی جو مشہور زمانہ گھڑی ہے وہ محمد بن سلمان کی ہے۔ وہ اس نے دانتوں میں انگلیاں دے دی جب اس کو ابو دھابی کے مال والے نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو ایک گھڑی آئی ہے خانہ کعبہ کی جو آج تک کسی نے بنائی نہیں، گراف کمپنی کی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو محمد بن سلمان کو ہم نے بنا کے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی جنہیں دی مل دی ہے لے لو، ایت نایاب گھڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نحوست مارے جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں عملی طور پہ، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پوری دنیا کو انہوں نے ہمارے پاکستان کو تنہا کر دیا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے۔ اور سر جی میرا دل کرتا ہے پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں، جس طریقے سے حکومت ان کے نیچے لگی ہوئی ہے، مذاکرات کر رہی ہے، عمران خان کو اسلام آباد سے نہیں نکال رہی، آئے روز اسلام آباد بند ہوتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں، نیٹ بند ہوتا ہے۔ یہ بشرا بی بی کی جو کارروائیاں آپ کے سامنے سعودی عرب کی آئی ہیں، چین کے حوالے سے جو آئی ہیں، ساریاں حکومت نے کوئی ایکشن نہیں نہ لیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس حکومت کے خلاف، اس شہباز شریف حکومت کے خلاف
مال روڈ پہ جلوس نکالوں؟ قسم خدا کی یہ اتنی نااہل اور نکمی حکومت ہے۔ بشرا بی بی کی بھی ضمانت کینسل ہوئی ہوئی ہے، گنڈا پوری کی بھی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں ملزم کے، اس کو ملاقاتیں کروا رہے ہیں، اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں غصے میں کہتا ہوں کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ پاکستان آدھا جدا بھی کر دیں گے نا، شہباز شریف نے کہنا میں تو مفاہمت کا بادشاہ ہوں، میں لڑائی نہیں کرتا۔ پہلے بھی جب اس نے یہ انڈیا کے حوالے سے شہباز شریف نے تقریر کی تھی تو عمران نے کہا کیا میں جنگ لڑ دوں، انڈیا سے جنگ کر دوں؟ تو شہباز نے کہا آپ نے ہمیں تو دیوار میں چن دیا ہوئے، تو آپ کیسے کہہ کے لگا رہے تھے؟ یہ کاش یہ سٹیئرنگ کسی اور کے پاس ہوتا تو آج یہ ملک میں فساد، دنگے، انتشار یہ نہ ہوتے۔ حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد سے نکالو، کیپٹل ہے، یہاں ایمبیسیاں ہیں، آپ آئے روز دھرنے دیتے ہیں۔ لوگوں نے ایمبیسیاں بند کرنی شروع کر دینی ہے۔ باہر کے ملکوں نے کہنا ہے ایمبیسیاں بند کرو یہاں سے۔ یہ نیوزی لینڈ وغیرہ کہ ہم نے ویزا لینا ہو نا ہمیں دبئی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اب یہ حالات آ گئے ہیں۔ افغانستان سے بھی گئے گزرے ہیں، انہوں نے طالبان کو پناہ دی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک عورت آوازیں لگا رہی ہے کہ عمران خان کی بیوی پنکی پیرنی نے 25 بچے ذبح کیے ہیں، اس کی JIT تو بنا دو۔ اس کو انہوں نے بحال تک نہیں کیا۔ اور مدینہ مسجد کے جو غنڈے تھے جنہوں نے مسجد کی توہین کی تھی، روزہ پاک کی توہین کی تھی، ان کو شہباز شریف چھڑا کے لے کے آیا ہے۔ بتائیں ان کے خلاف جلوس بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں بابا وکیل صاحب آپ جو ہے نا اتنا غصہ نہ کیا کریں۔ کیا کریں؟ کیا نہ کریں؟ غصہ نہ کریں تو کیا نہ کریں؟ ان کے سارے ٹی وی چینل پہ PTI والے چھائے ہوئے ہیں۔ تو ادھر جب شہباز شریف گیا ہوا تھا اس کی تقریر بھی عمران نے بند کر دی تھی۔ تم جو ہے نا پھر بعد میں غصے میں بندہ کہتا ہے کہ تم عمران کے ہی قابل ہو۔ مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اتنی اس کو ڈھیل دے کے بیٹھے ہیں۔ دیسی مرغیاں، چرگے، ایکسرسائز مشینیں، یہ تو آپ روز ہی سنتے ہیں، اب یہ تو باتیں ہی پرانی ہو گئی ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس شبوں کا کام ہے، شبوں کا۔ اب صبح سے نیٹ بھی بند ہے، مال روڈ بھی بند ہے۔ ہمارے ایک دوست مسعود خان صاحب نے دبئی سے آنا تھا، اس نے کہا یار پھر میں کینسل کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کینسل کر دیا، آنا کینسل کر دیا۔ کیوں؟ ادھر کون آئے گا تمہارے اس حالات میں؟ ایک عمران کو کنٹرول کرنے کے لیے تو انہیں 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا دی ہے۔ اب صبح میں بھی دفتر نہیں جاؤں گا، آپ بھی نہیں جائیں گے، کون جائے گا؟ شہر سے باہر جانے کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ چاہے فوتگی بھی ہو جائے تو انہوں نے تو رستے نہیں دینے، انہوں نے تو کہنا ہمیں تو اوپر سے حکم آیا ہوا ہے۔ تماشا بنا ہوا ہے۔ آپ کوئی چینل اٹھا کے دیکھیں، کیوں یہ PTI والوں کو بلاتے ہیں چینل پہ؟ جب آپ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہ انتشاری پارٹی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کلٹ ہے، تو ان کو کیوں اجازت دے رہے ہو؟ پہلے کدھر آتا تارڑ تیری وہ پریس کانفرنس کہ ہم PTI کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ شہباز شریف کے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی؟ دوسرے دن ہی کہا کہ نہیں یار وہ غلط فہمی میں جلدی میں پریس کانفرنس کر دی تھی۔ اسی پابندی کا نام ہی نہ لو ہمارے سامنے۔ پابندی یہ لگا سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اب بھی عمران کہے کہ شہباز شریف میں یہ جلسہ بھی ملتوی کر دوں گا سارا، تو مجھے آ کے جیل میں مل، بلکہ ادھر 2 دن میرے ساتھ رہ، تو انہیں کہنا ہے کہ میں جتی پاواں تک کافر آکھی۔ یہ ایسے جائے گا، ایسے گندی مفاہمت، یہ گندی مفاہمت ہے۔ اسلام اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کہتا ہے نا۔ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ کوئی سر پھرے جو ہے نا اوپر ہمارے چڑھ کے قبضے بھی کر لیں گے تو یہ کہے گا میں کی کروں بھائی، میں اب گن کا آرڈر میں دیتے نہیں۔ پہلے جتنے دھرنے ہوئے نا، شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ پولیس والے اپنے پاس لاٹھی بھی نہیں رکھیں گے اور ایک تھانے سے پکڑ کے اگلے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں شہباز شریف کے خلاف جلوس نکالوں،
کہ پاکستان نے چلنا ہے کہ نہیں؟ آپ ایسے فتنے کو ایک طرف یہ فتنے تانے مینے دینے کے لیے مریم اورنگزیب اور عظما بخاری آ جاتی ہیں، ہائے انہیں انج کی تھے، انہیں پیاز چھلے آئے تھے، ٹماٹر چھلے آئے تھے، تانے تانے عورتوں والے، اور وہ کو جیل میں بیٹھ کے بھی ان کو گالیاں دے رہے، جیل میں بیٹھ کے بھی عمران گالیاں دے رہے، اور نواز شریف بھی چپ، سب چپ۔ میرا خیال ہے یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں نا، اے ہی اندروں کانے نے، میں تو اینڈ پہ یہی مجھے لگتا ہے کہ بندہ کانا ہوتا ہے نا، کانا، اگر میں کانا ہوں تو میں ٹی وی پہ جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے بھی نہیں آؤں گا، میں کہوں گا یار میں تو فلانے دا جڑا نا قرضہ دینا ہے، فلانے دے پلاٹ تے قبضہ کی تو ہے، فلانے نو میں رشوت لئی سی، فلانا، میں ٹی وی پہ آیا تو سارے آ جائیں گے۔ یہ خود کانے ہیں، کانے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ گورنر دلیر بندہ ہوتا تو سیدھا آگے نکل کے آتا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تم نے یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یہ اس نے بیان دیا ہے بشرا پنکی پیرنی جادوگرنی نے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ کوئی ایکشن لے گی گورنمنٹ؟ نہ۔ میں پہلے آپ کو مثالیں دیتا ہوں، وہ جسے کہ ٹرک پکڑے گئے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اس کے خلاف حکومت نے کچھ کیا نہیں کیا سر جی۔ یہ بلکہ الٹا ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، عمران گئے نا شہباز شریف صاحب، چلے ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، میرے سارے کیس معاف کرو، اس نے معاف کر دینے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس کو، اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں، صرف نواز شریف صحیح ہے، نواز شریف بس، اور مسلم لیگ نون میں سب چپ ہیں۔ سعد رفیق کو بلاؤ، سعد رفیق چپ ہے۔ تو یہ سر جی کانے ہیں، اس لیے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے آگے بڑھ کے۔ پابندی لگ گئی، کہا تھا نا انہوں نے کہ ہم پابندی لگائیں گے، عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو کوئی پابندی کا آپ لفظ بھی نہ بولے۔ تو کل وہ آ رہے ہیں، یہ ڈی چوک عید کے دن انہیں جناب کھڑے ہونا ہے، انہوں نے کہا تو عید کے مار کے دیکھ، تو آ صحیح بھائی، وہ اشتہاری ہے، اس کی آپ ملاقاتیں کروا رہے ہیں، آپ بھی مجرم بنتے ہیں 109 کے، آپ بھی جرم پناہ دینے کے، آپ بھی جرم بنیں گے مفرور کو پناہ دینا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں آئیں جی پروٹوکول کے ساتھ اس کو جیل میں ملاقاتیں کروا رہے ہیں عمران خان سے۔ آج تیسرا دن ہے مسلسل ملاقاتیں کر رہی علیمہ خان نے، آج بھی اندر باہر آ کے کہا، یہ کدھر کی ملاقاتیں ہیں؟ عدالت نے اتنی زیادہ آپ کو کہی ہیں کہ ملاقاتیں کروائیں روزانہ؟ یہ آپ سہولت کاری دے رہے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے 7 بجے اٹھ کے نا صبح تو جلسہ ملتوی کروایا تھا عمران خان کا۔ یہ چاہے جو بھی ہو جائے نا، ادھر سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ صدقہ خیرات میں جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے نا، کوئی دلیر وزیر اعظم ہوتا تو کہتا ہے یہ پڑھی ہے وزارت عظمیٰ، بھائی کراؤ نیا الیکشن۔ میں نہیں مانتا، کبھی اس کو پیپلز پارٹی والے بلیک میل کر رہے ہیں، کبھی ایم کیو ایم والے کر رہے ہیں۔ یہ گورنری، ایک گورنر ہے ہمارے پاس 120 سیٹوں میں، اور جن کی 62 سیٹیں ان کے پاس 2 گورنر ہیں۔ ہم کریں بات، دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، نہیں ہے۔